الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بھائیو، آج میں نے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی عظمت، اس کے فضائل، اس کی شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس کے کچھ احکام اللہ نے چاہا تو اگر ٹائم رہا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، اور روایت مسلم شریف میں ہے، اور نسائی نے بھی اس کو اپنے سنن میں بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، کائنات کے امام تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بھائیو، وہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے محفل میں جیسے کہ چاند ہو ستاروں کی جھرمٹ میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے امام چاند کی جو بدر ہوتا ہے، جس کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ اسی دوران ایک آواز آئی، بڑی زبردست آواز، اوپر سے کہیں سے آواز آئی۔ غالباً جبریل علیہ السلام اس دن انسانی شکل میں آئے تھے، دحیہ کلبی کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں فرفع جبریل بصرہ الی السماء، جبریل علیہ السلام نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اصلی صورت میں تو نہیں دیکھا، ہاں رسول اللہ نے دیکھا، لیکن انسانی صورت میں آتے تھے، لوگ دیکھتے تھے۔ جیسا کہ حدیث جبریل مشہور ہے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر سفر ولا یعرف احد منا۔ ایک آدمی آیا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا، بال بھی بالکل سورے ہوئے تھے، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور آ کے بیٹھ گیا۔ لمبی حدیث ہے۔ جب وہ چلا گیا، کچھ سوالات کیے تو آپ نے فرمایا عمر پتہ کون تھے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، نہیں کون تھا نہیں معلوم۔ کہا جبریل انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو انسانی صورت میں جب آتے تھے نا تو لوگ دیکھ لیا کرتے تھے، جیسے عمر نے دیکھ لیا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، فقال ھذا باب، فرمایا یہ باب ہے، ایک دروازہ ہے، قد فتح من السماء، یہ آسمان میں کھولا گیا ہے، ما فتح قط، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، آج یہ کھلا ہے پہلی مرتبہ۔ قال فنزل منه ملک، کہتے اس میں سے ایک فرشتہ اترا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے، اندازہ دیکھیے، اندازہ کیجئے جبریل علیہ السلام کی قوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، قوی کہا، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، بڑے قوی، بڑے طاقتور بنایا۔ کئی سو تو ان کے پر تھے، ان میں سے ایک پر ایسا مشرق کو ڈھانپ دے، ایک مغرب کو ڈھانپ دے، اس قدر طاقتور۔ ایک پر مارا، زمین کا ایک ٹکڑا اٹھا کر لوط علیہ السلام کی قوم کا آسمانوں کو لے گئے۔ اتنے طاقتور جبریل علیہ السلام، دیکھ رہے ہیں کہاں ساتواں آسمانوں کے اوپر سے وہ کیسے اتر رہا ہے، کہا یہ فرشتہ اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، حدیث پر ایمان لاؤ، تاکہ ہم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کے فرشتوں کا یہ حال ہے تو اللہ کا کیا حال ہوگا، خود سوچئے۔ ہر چیز عیاں ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر وہ بیٹھا ہے، سمیع بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ کوئی کالی رات میں
کالا پتھر ہو، کالی چوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس قدر باریک ہے، لطیف خبیر ہے. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ اترا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا ابشر بنورین، دو نور کی خوشخبری ہو آپ کو. قد اوتیتہما، وہ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں. لم یؤتاہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. کیا مطلب بھائیو؟ نبی کو ملا تو آپ کو بھی ملا، یعنی امت محمد آپ کو بھی ملی وہ دو نور، اور ملی ہے وہ چیز. آپ محروم نہیں ہیں اس سے، لیکن ہم غافل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کی حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. سنیے، فرمایا اس سے پہلے کسی کو دو نور نہیں دیے گئے تھے. کیا ہے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ ایک نور ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آخری آیتیں سورہ بقرہ کی، یہ بھی ایک نور ہے. سورہ فاتحہ بھی نور ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور ان سے ہوتے ہوئے آپ کو اور مجھے سب کو ملی. ملی کہ نہیں ملی بھائیو؟ سنبھال کے رکھیے اس کو، کثرت سے پڑھیے. سنیے فائدہ کیا ہے. لم تقرأ حرفا منہما، ان میں سے کوئی حرف نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. الا اوتیتہ، مگر وہ دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی بندہ سورہ فاتحہ میں جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا مانگتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ اس کو دیتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. اور وہاں پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر بھول جائے تو اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر غلطی کر لیں تب بھی نہ پکڑنا، تو معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم پہ رحم فرمانا، اے اللہ کافروں پر غلبہ دینا. یہ دعائیں ان سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہیں. وہ فرشتہ کے کہتا ہے جب بھی کوئی اس کو پڑھے گا وہ اس کو ملے گا. شرط ہے بھائیو اخلاص کے ساتھ پڑھیے، ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنے گا. آپ یہ دعائیں پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے ہم کو، ہم اس سے غافل ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں نماز میں آتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، غافل ہیں، نماز میں بھی نہیں پڑھتے. کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ سنیں گے. آگے سنتے ہیں. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ کتاب، جس کتاب کا شروع سے پہلی چیز سے آغاز کیا جائے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے اردو میں دیباچہ، تو یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اسی سے قرأت کی ابتدا ہوتی ہے. تفتح القراءۃ فی الصلاۃ، فی الصلوات، نماز میں قرأت کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ماں. اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ام القرآن. الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی ماں ہے. وہ ام الکتاب، آپ نے اس کا نام یہ بتایا، ام القرآن، ام الکتاب، وسبع المثانی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ دیجیے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورۃ حجر، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. کیسے پڑھی جاتی ہیں بھائیوں؟ بولیے نا، تکرار کے ساتھ. کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ تکرار. ثمانی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، 7 آیتیں دی ہیں. مثانی معنی تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہی وہ صورت ہے جو تکرار کے ساتھ نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا نام سبع من المثانی بھی ہے، وسبع المثانی والقرآن العظیم، اس کا نام قرآن عظیم بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام قرآن عظیم بھی ہے، اور اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ، نماز، اس کا نام نماز ہے، کیونکہ ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، غور سے سنیے، قال من صلی صلاۃ لم يقرأ فيها القرآن، جس نے کوئی نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے۔ خداج سمجھانے کے لیے دوسری مرتبہ بھی کہا ناقص ہے، خداج تیسری مرتبہ کہا نماز ناقص ہے۔ جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کی یہ نماز ناقص ہے۔ اور خداج عربی زبان میں بھائیو اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے گر جائے، مرا ہوا پیدا ہو، ناقص پیدا ہو۔ اونٹنی کے بچے کو جو مرا ہوا بیکار پیدا ہوا پھینک دیتے ہیں، اس نماز کو بھی کہتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ بھی مرے ہوئے بچے کی طرح ہے، اونٹنی کے مرے ہوئے بچے کی طرح۔ خداج 3 مرتبہ کہا، پتہ تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو علم تھا ایسے لوگ آئیں گے جو انکار کریں گے، نہیں پڑھیں گے، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں مانیں گے، تو ان کو سمجھانے کے لیے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ فرما رہے ہیں خداج خداج خداج، نہ تمام ہے، ناقص ہے، خداج ہے وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ابو ہریرہ یہ بیان کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے۔ آگے پھر چوتھی تاکید، غیر تمام، وہ نماز غیر مکمل ہے، غیر تمام ہے۔ عربی لفظ لے لیجئے، غیر تمام، نامکمل، غیر تمام ہے۔ لوگ ڈر گئے، جیسے آپ میں مومن، مسلمان، ایمان رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ڈر گئے ہیں ابھی کہ یار کیا ہوگا پھر ہماری نمازوں کا اگر ہم نہیں پڑھیں گے۔ وہ بھی ڈر گئے، بعض لوگ تھے ان میں نہیں پڑھتے تھے، ڈر گئے۔ فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے ان لوگوں نے کہا، انا نکون خلف الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم نے تو اپنے دوستوں سے یہی سنا ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھو، تو ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ انا نکون خلف الامام، ایک روایت میں وراء الامام۔ فقال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کے شاگرد ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، 5000 کے قریب روایتیں کی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں اقرا بہا، فتویٰ دیتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، وسائل، وہ پوچھنے والے اپنے دل میں پڑھ لو، اگر امام کے پیچھے ہو، اگر امام کے پیچھے ہو اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اقرا بہا فی نفسک، تم اپنے دل میں پڑھ لو۔ یہ فتویٰ کس کا؟ ابو ہریرہ کا۔ آگے پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو ہریرہ بھی دلیل سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے امام، میں جو بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے سمجھا رہے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، یقولو، فرما رہے تھے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو ہاتھ تقسیم کر دیا، نماز کو آدھو ہاتھ تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔
فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تقسیم سنیے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، آسمان سے ڈائریکٹ جواب آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، ٹھہر کر پڑھو. یہ نہیں کہ سپر ایکسپریس ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ ختم. اور یعلمون و تعلمون ایک کیسٹ آئی اسی مرتبہ اس رمضان کی میرے پاس، اللہ اکبر، جھوم جھوم کے قاری صاحب ایسے اچھل اچھل کے نماز پڑھ رہے، اتنی تیز، اللہ اکبر، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی حروف پتہ چلتے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتے ہیں. ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے، حمدنی عبدی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب وہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ثنا بیان کی میرے بندے نے. فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، سارے بادشاہ ادھر ہوں گے، سب کا یہ بادشاہ ہوگا، کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ حاکم ہوگا، اور لوگ ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا مالک. قال اللہ، یہ بہت بڑی بات تھی، سب اس دن عاجز لاچار ہوں گے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری خوب تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کر دی، مجھے مالک کہہ دیا کہ مالک یوم الدین. اللہ اکبر. پھر اور دوسری ایک روایت میں وقال مرہ فوض الی عبدی، بندے نے اپنے سارے امور میرے حوالے کر دیے. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریفیں، اس کے بعد ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. او سورہ فاتحہ پڑھنے والو، کم از کم اس آیت کو ہی سمجھ لو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ جانتے ہو کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور پورے قرآن کا خلاصہ، یہ پورے قرآن، اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کہ خاص تیری کہ کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں. کہ کتنے ہم، بعض ہم میں سے بے وفا اور وعدہ توڑنے والے، 17 مرتبہ تو پڑھتے ہیں نا نماز فرض، 17 رکعتیں، 5 نمازوں میں 17 رکعتیں تو پڑھتے ہیں نا. آ کے نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، 17 مرتبہ وعدہ کرتا ہے اور گیٹ سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے یا علی مدد. وعدہ توڑ دیا، ابھی کہا تھا اللہ تجھ سے مدد مانگیں گے، عبادت تیری ہی کریں گے، اب یہ باہر نکل کے کہتا ہے یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. ابھی وعدہ کیا تھا، وعدہ توڑ دیا. اتنے جلدی وعدہ بھول جاتے ہو، اور اتنے بے وفائی اللہ کے ساتھ. بھائیو، اللہ کی عبادت کرو اور مدد اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مشکل میں بندوں کی مدد فرمائے. فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، ان کے بارے میں، سورۃ احقاف پہلا صفحہ، سورۃ احقاف پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھیے. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا؟ پتہ چلا اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے.
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. اٹھا کے دیکھیے سورۃ احقاف اس کا پہلا صفحہ. اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. تو بھائیو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ بندہ ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد ایگریمنٹ کیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. یہ کیا مانگتا ہے؟ سب سے پہلی چیز مانگتا ہے اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے آخرت کی بھی بھلائی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، جو صراط مستقیم پہ چلے گا اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے. دنیا میں بھی اس کو سارے جو اس کی تمنائیں پوری کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے جو صراط مستقیم پر گامزن رہے گا. تو بھائیو یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی شان، اس کا مقام اور اس کی عظمت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال اللہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، یہ میرے بندے کے لیے، پہلے تعریفیں میرے لیے تھیں، یہ ساری باتیں میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے جو مانگا ہے اس کو ملے گا. مانگو تو صحیح نا، آؤ تو صحیح. لوگوں کی باتیں سن کر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. اللہ بولے کیا تم کو کیا چاہیے، آئے کیوں ہو، کچھ بولو تو صحیح. نہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے. ارے کیا بات ہے بھائی، ہم سے ناراض ہو اس قدر، ہم سے بات بھی نہیں کرتے، بولو کیا چاہیے. نہ ہمارے مولوی صاحب نے منع کیا ہے، نہیں پڑھنا. نہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے پڑھو. اللہ اکبر. تو بھائیو آئیے آگے سنتے ہیں. اس کی جو کلمات ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں 25 کلمے ہیں. سورہ فاتحہ کی 25 کلمے ہیں، اور اس کے جو حروف ہیں وہ 113 حرفاً، 113 حرف ہیں. کتنے حرف؟ 113 حرف. ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکی ہے؟ 10. اگر 13 ہی لگا لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 130. 13 ہوگا تو 10 ہوگا تو 100، اور 13 ہوا تو 130، اور جو ایک سے ہیں وہ 1000. سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ اکبر کس قدر نیکیاں ہیں. اپنے آپ کو محروم مت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے، شوق سے پڑھیے، رغبت سے پڑھیے. اور سنیے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کائنات نے آواز دی مجھے. کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی. یہ نہیں آئے، نماز پڑھتے رہے. فلم اجبہ حتی صلیت، نماز پڑھتے رہے اور نماز ختم کر لی. پھر آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، وہ میرے صحابی میں نے آواز دی تھی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے آواز دی تھی آپ کو. قال قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، میں کیسے آتا؟ قال الم یقل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوراً آؤ. لما یحییکم، وہ اپنی باتوں سے تم کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں مردے سے زندہ ہو جاؤ گے، حیات کی باتیں بتائیں گے. اللہ نے نہیں کہا کہ جب بلائیں تو آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نفل نماز ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کائنات کا امام آواز دے تو نماز توڑ کے آ جانا چاہیے. اسی طرح اگر ماں باپ آواز دیں، نفل نماز ہے تو اتنی ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، اپنی نماز توڑ کر ماں باپ کی بات سننے کے لیے چلے جائیں. ہاں فرض میں نہ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ یہ کائنات کے امام جو معلم انسانیت تھے، سکھانے کا انداز تھا، کہنے لگے میرے صحابی میں تم کو ایک سورت سکھاؤں گا تمہارے مسجد سے پہلے نکلنے سے پہلے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے کائنات کا عظیم انسان ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ معاملات ہاتھ پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ بیٹھا رہے ہیں، تواضع ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا مسجد سے نکلنے کا تو غالباً تھوڑا بھول گئے۔ فلما قلت یا رسول اللہ انک قلت، اے پیارے پیغمبر آپ نے کہا تھا میں آپ کو ایک سورت سکھاؤں گا، لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن فی القرآن، قال نعم، ہاں آپ نے کہا ہاں سکھاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ عظیم قرآن ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم سورت اگر کوئی ہے تو کیا ہے بھائیوں؟ بولیے نا، سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کائنات کے امام سمجھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ پھر فرمایا ہی سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہر قسم کی نماز میں۔ والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہ عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، اس کو نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور بھائیو اس سورت کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام رقیہ بھی ہے، دم، ویقال لها الرقیہ۔ یہ حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھائیو۔ کچھ صحابہ کرام جس میں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ایک قبیلے کی طرف گئے اور ان سے ہم نے کہا ہمیں کوئی مہمان نوازی کرو۔ پہلے زمانے یہی ہوتا تھا، کسی ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہاں جاتے دور دراز تو وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے، گاؤں والے آج بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے کہا، انہوں نے کہا نہیں ہم کھانا کچھ بھی نہیں دیں گے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس گاؤں کا یا اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، کاٹ لیا، اور اس کو بڑا علاج کر رہے ہیں، کوئی بھی افاقہ نہیں ہو رہا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ادھر آئے، یا ایک لونڈی آئی ان کے پاس اور کہنے لگی فہل منکم راقن، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو دم کر دے ہمارے سردار کو، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ تو ایک شخص کہنے لگے ہاں میں کر دوں گا، لیکن 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریاں لوں گا، جیسے کو تیسا، تم نے ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا، ہم بھوکے تھے، مہمان تھے تمہارے علاقے میں، تم کو کھلانا چاہیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ قصہ نہیں پڑھا خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا؟ جب وہ کسی گاؤں میں گئے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھلایا، اور ایک دیوار گرنے لگی تھی تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے خضر علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کریں۔ ان کو بھی یہ چیز بری لگی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ گاؤں والوں نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، ان کو بھی۔ نے کہا بھائی ٹھیک ہے علاج کروں گا، لیکن 30 بکری لوں گا تم سے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دم پر اگر کوئی اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بہرحال آگے سنیے، اب یہ چلے گئے، اس کو جا کے دم کیا اور بکری لے کر آ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تو اس میں سے کچھ نہیں لیں گے، پتہ نہیں تم نے کیا کیا اور یہ لے کر آ گئے ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب وہ صحابی لے کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لوگوں نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ، ارے اس کو کیا معلوم تھا یہ سورہ فاتحہ بھی دم ہے، اس میں علاج ہے، اس میں علاج ہے، اللہ کی قسم اس میں علاج ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اقسموا واضربوا لی سہم، اس کو تقسیم کرو، سب کو دو اور میرا بھی حصہ نکالو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ میرا بھی حصہ نکالو، کیونکہ میں نے ہی تو سکھایا ہے نا۔ یہ تعلیم سورہ فاتحہ کس نے بتایا تم کو؟ رسول اللہ نے بتایا، تو میرا بھی حصہ نکالو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حج کے موقع پہ ہوتے تھے، حج کے موقع پہ سفر میں بھی ہوتے تھے، حج کے لیے جاتے آتے شام، ملک شام سے،
ہم بے لوگ بیمار ہو جاتے، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، ہم زمزم لیتے تھے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوا، بڑی بڑی بیماریوں کا اس سے ہم نے علاج کیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستہ پیدا، ایمان پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا شفا اس کے اندر قرآن کے اندر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا، شہد میں شفا، زمزم کے پانی میں شفا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً ہاسپٹل۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، ہاتھ رکھیے، کوئی بات نہیں، خون نکل رہا ہے، پٹی باندھیے اور اللہ سے دعا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، بچے کو خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی سے کہتے پڑھو، اور ڈاکٹر کے پاس بھی علاج بھی کرنا، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلی مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس میں ہمارے لیے شفا عطا فرمائے، اور ہم کو سورہ فاتحہ ساری نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ بھی آپ اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود اور سلام نازل فرما، جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، وقوموا